السلام علیکم ناظرین، محمد سراج الدین ایک نئے مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کے سامنے ماہنامہ انسانیت جون 2020 کا شمارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس مضمون کو تحریر کیا ہے رحیم یار خان سے عقیل زین صاحب نے۔ مضمون کا عنوان ہے اساتذہ کرام کو خراج تحسین۔ اساتذہ کرام کو معاشرے میں روحانی والدین کا درجہ حاصل ہے۔ اسلام میں استاد کا رتبہ والدین کے رتبے کے برابر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ دنیا میں والدین کے بعد اگر کسی پر بچے کی تربیت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو وہ ہمارے استاد ہیں، کیونکہ استاد ہی ہیں جو دنیا میں جینا اور رہنا سکھاتے ہیں اور کتابوں کا علم سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ دنیا کے عظیم معلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ نے دیگر ذمہ داریوں کی طرح تعلیم والی اس اہم ذمہ داری کو بھی بآحسن انداز میں نبھایا۔ کسی بھی معلم کی کارکردگی کو پرکھنے کے لیے اس کے شاگردوں کو جانچا جاتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحیثیت معلم حسن کارکردگی کو جانچنا ہو تو آپ کے شاگردوں کو دیکھ لیا جائے کہ کس طرح آپ نے جہالت و ظلمت میں ڈوبے ہوئے صحرا نشینوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے آئیڈیل اور ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ آج بھی دنیا کے ہر استاد کے لیے آپ بطور معلم ایک بہترین آئیڈیل اور مثالی شخصیت ہیں۔ کسی بھی انسان کی کامیابی کے پیچھے اچھے استاد کی بہترین تربیت کار فرما ہوتی ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو زندگی میں اچھے استاد میسر آ جاتے ہیں۔ ایک بچے سے لے کر ایک کامیاب فرد تک سارا سفر اساتذہ کا مرہون منت ہے۔ وہ ایک طالب علم میں جس طرح کا رنگ بھرنا چاہیں بھر سکتے ہیں۔ میں خود ایک ایسے خاندان کا فرد ہوں جہاں ہر دور میں استاد پیدا ہوئے ہیں اور تعلیمی خدمات سر انجام دی ہیں۔ میری نانو 15 سال ٹیچنگ میں رہیں۔ میری خالہ محترمہ میری استاد رہیں۔ میرے ایک چاچو بھی ٹیچر رہے ہیں اور آج بھی خاندان کے متعدد لوگ اس شعبے سے منسلک ہیں۔ یہاں میں اپنے والد محترم اللہ بخش صاحب کا ذکر خاص طور پر کرنا چاہوں گا، جو ایک استاد تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا طویل عرصہ تعلیمی خدمات میں وقف کیا۔ ان کی وفات کو 11 سال ہو گئے۔ اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ ان کی اچھی تربیت آج تک ہمارے ساتھ ہے اور زندگی کے ہر موڑ پر ان کا دیا ہوا حوصلہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اور ہم وہ خوش نصیب ہیں جو ایک شفیق اور معلم باپ کی اولاد ہیں، الحمدللہ۔ میرے ابو ہم دونوں بھائیوں عدیل زین اور عقیل زین کو ہمیشہ مثال دے کر کہا کرتے تھے، یہی استاد ہی ہوتے ہیں جو قوم کا معمار ہوتے ہیں، انہی کے دم سے ہم تم صاحب دستار ہوتے ہیں۔ استاد قوموں کی تعمیر میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی وجہ سے
اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے اور اچھے معاشرے سے ایک بہترین قوم تیار کی جا سکتی ہے۔ کسی بھی معاشرے کے اساتذہ اپنے آج کو قربان کر کے بچوں کے کل کی بہتری کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ استاد کی اہمیت کو مزید اجاگر کرنے کے لیے ابو ہمیشہ الطاف حسین حالی کا ایک شعر سنایا کرتے تھے۔ ماں باپ اور استاد سب ہی خدا کی رحمت ہیں۔ ماں باپ اور استاد سب ہی خدا کی رحمت ہیں، ان کی روک ٹوک تمہارے حق میں نعمت ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دنیا کی عظیم شخصیت سے وابستہ واقعات کی روشنی میں اساتذہ کی اہمیت و فضیلت کو دیکھیں تو اساتذہ کا مقام اور رتبہ بلند سے بلند تر ملتا ہے۔ بادشاہ ہوں یا سلطنتوں کے شہنشاہ، خلیفہ ہوں یا ولی اللہ، سبھی اپنے استاد کے آگے ادب و احترام کے تمام تقاضے پورے کرتے نظر آئیں گے۔ مشہور ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کے دو صاحبزادے امام نسانی کے پاس زیر تعلیم تھے۔ ایک بار استاد صاحب کے جانے کا وقت آیا تو دونوں شاگرد انہیں جوتے پیش کرنے کے لیے دوڑے۔ دونوں ہی استاد کے آگے جوتے پیش کرنا چاہتے تھے۔ یوں دونوں بھائیوں میں کافی دیر تک تکرار جاری رہی اور بالآخر دونوں نے ایک ایک جوتا استاد کے آگے پیش کیا۔ خلیفہ ہارون رشید کو اس واقعے کی خبر پہنچی تو بصد احترام امام نسانی کو دربار میں بلایا۔ ہارون رشید نے امام صاحب سے پوچھا کہ استاد محترم، آپ کے خیال میں فی الوقت سب سے زیادہ عزت و احترام کے لائق کون ہے؟ ہارون رشید کے سوال پر امام ثانی قدرے چونکے، پھر جواب دیا، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ احترام کے لائق خلیفہ وقت ہیں۔ خلیفہ ہارون کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ اتری اور کہا کہ ہرگز نہیں استاد محترم، سب سے زیادہ عزت کے لائق وہ استاد ہے جس کے جوتے اٹھانے کے لیے خلیفہ وقت کے بیٹے آپس میں جھگڑیں، اور میں دلی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میرے دونوں بیٹے اپنے استاد محترم کا احترام و اکرام کرتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی زندگی پر نظر ڈالیں تو واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ استاد کے احترام کو واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ علامہ اقبال کو جب شمس العلماء کا خطاب دیا جا رہا تھا تو علامہ اقبال نے وہ خطاب لینے سے انکار کر دیا۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو جواب ملا، میرے استاد میر حسن کو بھی شمس العلماء کا خطاب دیا جائے اور وہ مجھ سے پہلے اس کے حقدار ہیں۔ اس ضمن میں علامہ اقبال پر واضح کیا گیا کہ میر حسن نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتا بھی ہو۔ اس پر علامہ اقبال نے کہا، تو پھر مجھے شمس العلماء کا خطاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ جس پر جواب دیا گیا کہ آپ اپنی شاعری کے حوالے سے نمایاں مقام رکھتے ہیں، جس پر آپ حقدار ہیں کہ آپ کی تعلیمات کا، آپ کی تصنیفات کا اعتراف کیا جائے۔ آپ نے جو تصنیف کیا ہے وہ انوکھا ہے۔ میر حسن کی کوئی بھی ایسی تصنیف نہیں ہے جس پر ان کو اس خطاب سے نوازا جائے۔ تو اس پر علامہ اقبال نے کہا، مولوی میر حسن کی سب سے بڑی تصنیف میں خود ہوں۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں ان کی تعلیمات کی وجہ سے ہوں۔ اس بنا پر ان کا حق بنتا ہے کہ انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا جائے۔
آخر کار ڈاکٹر علامہ اقبال کے استاد محترم کو اس خطاب سے نواز دیا گیا اور خود علامہ نے اپنی ذات کے لیے اس لقب کو، اس خطاب کو قبول نہ کیا۔ استاد کی تکریم کا یہ واقعہ انگریزوں کی کتابوں میں درج ہے، جس سے ان کی آج کی نسل بھی استفادہ کرتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ آج ہم یونیورسٹی کے طالب علم ہیں اور اس ادارے میں مجھے ایسے اساتذہ ملے جن کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کے دست شفقت کی بدولت آج ہمیں تعلیمی معاملات میں رہنمائی کے علاوہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور آج ہم جس طرح کامیابی کے زینے طے کرتے جا رہے ہیں، صرف اپنے عظیم اساتذہ کرام کی بدولت ہی ایسا ہو رہا ہے۔ اس کالم میں اگر ان شخصیات کا نام نہ لوں گا تو استاد کے مرتبہ اور تعریف کا حق ادا نہ کر پاؤں گا، اور اپنے عظیم اساتذہ کرام کا نام اور ان عظیم اور واجب الاحترام اساتذہ کرام میں جناب ڈاکٹر عبدالخالق، ڈاکٹر عمران صاحب، ڈاکٹر خلیل احمد، محترم انور فاروق، جناب لقمان شاہ، سر حارث کبیر، جناب وحید شہزاد، ڈاکٹر شاہد حبیب صاحب، سر ماجد رشید، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ محترمہ ڈاکٹر سمینہ، محترمہ آمنہ غلام نبی، محترمہ نور العین، محترمہ نمرہ قیوم اور محترمہ حفظہ فرمان، یہ ہمارے وہ عزت مآب اور انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام ہیں جن کی مدد سے آج ہم شعور کی سیڑھیاں چڑھ کر کامیابی کی منزل کی طرف گامزن ہیں۔ اللہ پاک ان کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ اور اب آخر میں ایک اہم پیغام اور نصیحت لکھتے ہوئے تمام لوگوں سے یہ عرض کروں گا کہ علم عاجزی اور انکساری کو پسند کرتا ہے۔ اس کا مقام وہ دل ہرگز نہیں ہو سکتا جس میں تکبر اور غرور ہو۔ بس طالب علم کا فرض ہے کہ وہ علم کی قدر پہچانے اور استاد کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے، اپنے استاد سے غرور و تکبر سے پیش نہ آئے، بلکہ آداب و احترام ملحوظ خاطر رکھے۔ اگر کوئی سوال بھی کرنا ہو اور باسا مطلوب ہو تو بھی عزت و احترام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ دے، ورنہ وہ علم کی نعمت سے محروم رہے گا۔ مشہور مقولہ ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ طلباء کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرنے میں پوری توجہ اور لگن کے ساتھ محنت کریں۔ جو علم حاصل کریں اس کی اہمیت کو ہمیشہ مد نظر رکھیں، اپنے والدین اور اساتذہ کرام کا احترام کرتے ہوئے اپنے تعلیمی اداروں یعنی مدرسہ، اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی خدمت کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں۔ ہمارے اندر جب یہ خصوصیات پائی جائیں گی تو ہم سب کو اللہ پاک علم و عمل کی دولت سے ضرور مالا مال فرمائے گا۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت نہیں ہارنا چاہیے اور نہ ایک جگہ رکنا چاہیے، کیونکہ چٹانوں سے نکلنے والی نہروں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ سمندر کتنی دور ہے۔ اگر آپ کو یہ تحریر پسند آئے تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ نئی تحریر کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔